حضرت ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لو۔ جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک تو یہ ہے، کسی بندے کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندے پر، ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ کے عوض اس کی عزت بڑھا دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ، مگر اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس پر محتاجی کا دروازہ۔ اور ایک اور بات ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے اسے محروم کر دیا، اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم کر دیا، اور وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔